امام فرماتے ہیں کہ جتنا 5 لوگ رو گئے ہیں اتنا کوئی نہیں رو سکتا جتنا وہ روئے ہیں۔ پہلی ہستی فرماتے ہیں جتنا، مرحوم زنجانی نے اس کو لکھا، مختلف علماء نے مختلف انداز سے مختلف کتابوں میں ان روایات کو درج کیا۔ بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرے ساتھ چلیے گا۔ میں جانتا ہوں لوگ اس ان حالات کے اندر، اس موسم کے اندر بڑی بڑی زحمتیں کر کے دور دور سے آئے ہیں۔ میں مختلف امام بارگاہوں کے پورے کراچی کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، دوسرے شہروں کے بھی لوگ دیکھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں 5 ہستیاں جتنا گریہ کر گئی ہیں اب کوئی اتنا گریہ نہیں کر سکتا۔ پہلی ہستی جناب آدم کا، جب جنت سے زمین پہ آئے اور ایک بیٹے نے دوسرے کا قتل کر دیا تو جناب آدم نے بہت گریہ کیا، یہاں تک کہ ایک دن جناب جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا آدم میرے ساتھ آئیے، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو دکھا دوں بیٹے کا لاشا کہاں ہے۔ قتل قابیل و حابیل، قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا تھا، حضرت حابیل کا۔ تو جناب آدم سے جناب جبرائیل نے کہا یہ پتھر لاشے پہ رکھ دیے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے لاشے پہ۔ تو جناب آدم نے پتھر ہٹانا شروع کیے، بتایا اس طرف سر ہے، تو جناب حابیل اپنے ہاتھ کو پیشانی پہ رکھ کے سو رہے تھے، جب ان کے سر میں پتھر مارا قابیل نے تو ہاتھ ان کا پیشانی پہ تھا، سو رہے تھے۔ جب جناب آدم پتھر ہٹا رہے تھے تو ان کا ہاتھ جناب حابیل کے ہاتھ پہ پڑا، جیسے ہی باپ کا ہاتھ بیٹے کے ہاتھ کو لگا جناب آدم تڑپنے لگے، کہا پروردگارہ یہ بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے، ایک باپ کے لیے بیٹے کے لاشے کو اٹھانا، ہاتھ لگانا بڑا مشکل ہے، پروردگارہ یہ ہاتھ میں ہاتھ آیا نا میرے۔ تو اب جناب حابیل کے لاشے جیسے ہی ہاتھ پڑا جناب آدم زار و قطار رونے لگے، بلند آواز سے رونے لگے، سارے پتھر ہٹائے، ایک مرتبہ اگر دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر کے چلیے گا، ایک مرتبہ جناب آدم نے سینے سے سینہ ملایا اور بلند آواز سے رو کے کہا پروردگارہ میرا بیٹا مارا گیا۔ جناب جبرائیل نے کہا آدم اللہ فرماتا ہے ایک آخری نبی آئیں گے، نام محمد ہوگا، ان کا ایک نواسہ ہوگا جو انہیں بہت ہی محبوب ہوگا، اس نواسے کا نام حسین ہوگا، اللہ اس نواسے کو ایک بیٹا عطا کرے گا، نام علی اکبر ہوگا، وہ ہم شکل پیغمبر ہوگا۔ اے آدم آپ پہ کچھ نہیں گزری جو اس حسین پہ گزرے گی۔ جب ایک مرتبہ وہ بیٹا مارا جائے گا تو حسین بہت تڑپیں گے۔ اے آدم اللہ فرماتا ہے اپنے حابیل کو یاد کر کے نہ روئیے، علی اکبر کو یاد کر کے روئیے، حسین کو۔ ایک مرتبہ جناب آدم نے سوال کیا اے جبرائیل یہ کون سے حسین ہیں؟ وہی حسین تو نہیں جن کا نام جنت کے دروازے پہ تھا؟ کہاں آپ نے صحیح پہچانا، اے آدم یہ وہی حسین جن کا دروازہ جنت پہ نام ہے، در جنت پہ۔ کہا جبرائیل جب میں جنت میں تھا نا میں ان کے نام پڑھتا تھا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھ کے خوش ہوتا تھا، علی علیہ السلام کا نام پڑھ کے مسرت، لیکن جیسے ہی میں حسین کے نام پہ آتا تھا میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ نہ جانے اس حسین کے نام میں کتنا غم ہے۔ اے جبرائیل مجھے جنت میں بھی رونا آتا تھا۔ کہا آدم یہ وہی حسین ہے جو میدان کربلا میں مارے جائیں گے، ان کا بیٹا علی اکبر سینے میں برچھی لگے۔ کچھ مصائب پڑھے ہوں گے جناب جبرائیل علیہ السلام نے، بس جناب آدم تڑپنے لگے، رونے لگے۔ میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا اے جناب آدم ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، آپ کو صرف لاشا ملا تھا، حسین نے لاشا گھوڑے سے گرتا دیکھا، سینے میں برچھی دیکھی، اور صرف برچھی نہیں دیکھی، سینے پہ ہاتھ رکھ کے برچھی کو نکالا اور جوان بیٹے کو تڑپتا دیکھا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں روایت مکمل کر دوں، میں 5 منٹ کی زحمت اور دوں گا، میں جانتا ہوں میں نے بہت وقت لے لیا، 5 سے 7 منٹ کی بس۔ روایت کے الفاظ ہیں، فرمایا دوسرے سب سے زیادہ رونے والے کون تھے؟ کہا جناب یعقوب۔ جب جناب یوسف بیٹا آنکھوں سے دور ہو گیا نا تڑپتے رہتے تھے، ہائے میرا یوسف آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اتنا روئے کہ آنکھیں نابینا ہو گئیں۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھوں میں سفید موتیا اتر آیا۔
کیوں؟ میرا یوسف آنکھوں کے سامنے نہیں. 11 بیٹے چاہتے یہ تھے کہ باپ ہمیں دیکھے, باپ کی توجہ کا مرکز ہم بن جائیں. جناب یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دیں کہ نہیں تمہیں بھی نہیں دیکھوں گا, مجھے یوسف چاہیے. جب کسی نے سوال کیا تھا نا کہ کیوں اتنا اپنے بیٹے کو یاد کرتے تھے, کہا اتنا خوبصورت کوئی نہیں تھا. میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا اے جناب یعقوب, جناب یوسف بہت خوبصورت تھے, ذرا ایک مرتبہ کربلا آ کے دیکھیے, علی اکبر یوسف سے زیادہ خوبصورت ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم شکل پیغمبر ہیں. لیکن حسین کی جب آنکھوں کے سامنے بیٹے کو برچھی لگی تو حسین نے کہا پروردگارہ گواہ رہنا, میں آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھوں گا, بیٹے کا لاشا ایسے ہی اٹھاؤں گا. اجرکم اللہ, اجرکم. میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں. تیسری ہستی زیادہ رونے والوں میں کون؟ جناب یوسف. جب زندان میں گئے نا تو بہت روئے جناب یوسف, پروردگارہ میں زندان میں زیادہ رہنا نہیں چاہتا. 21 برس زندان میں روتے رہے, رہائی ملی. میں ہاتھ باندھ کے جناب یوسف سے کہوں گا اے جناب یوسف, جب آپ زندان میں تھے آپ کی مائیں بہنیں پھپھیاں ساتھ نہیں تھیں, لیکن ہائے میرے مولا سجاد, علی و بطول کی بیٹیوں کے ساتھ زندان میں. اجرکم اللہ. آخری روایت کے جملے سن لیجیے, بس 2 سے 4 منٹ کی زحمت میں نے تمام کر دیا. آپ تھک گئے ہوں گے نا, اتنا رو رہے ہیں, پہلا دن ہے, ابھی آنسو شروع ہوئے ہیں. مولا نے فرمایا چوتھی ہستی میری دادی فاطمہ تو زہرا, دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں میں جناب سیدہ ایک ہے. مولا 5ویں ہستی کون ہے؟ کا میرے دادا سید سجاد. مولا سجاد کیسے روتے تھے؟ جب منہال نے پوچھا تھا نا اے سید سجاد کب تک گریہ کیجئے گا, تو مولا سجاد نے فرمایا منہال انصاف نہیں کیا, نبی یعقوب کے 12 بیٹے تھے, ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا, انہوں نے رو رو کے آنکھیں گوا دیں. منہال میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے, جن میں کوئی علی اکبر تھا, کوئی عباس تھا, کوئی قاسم تھا, اون و محمد تھے, عبداللہ تھے, جعفر تھے. یہ سارے ایک مرتبہ منہال نے رو کے عرض کی کہا مولا لیکن شہادت تو آپ کی میراث ہے. مولا سجاد نے فرمایا منہال شہادت ہماری میراث ہے, لیکن منہال ماؤں بہنوں کے ساتھ, پھپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا, درباروں میں جانا, وہ بھی شرابی کے دربار میں, منہال یہ ہماری میراث نہیں ہے.